تھے جن کے درمیان وہ واحد راستہ تھا جہاں سے آیا جایا جا سکتا تھا، مگر یہ راستہ مکمل طور پر برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے اندر لوہے اور دھات موجود تھی۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک یہ مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی جھیل کا پی جائیں گے، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ نہر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پہ بھی قبضہ کریں گے۔ وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کو قتل کون کرے گا؟ اس کے متعلق محققین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھوٹ جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی علامت نہر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہو جانا بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مومنین کی صفوں میں رکھے جو ہر